السلام نے اپنا فرض پورا کیا، اگر نوح علیہ السلام نے ان کو صبح شام دعوت دی دین کی، چپکے سے دعوت دی، جہرن دعوت دی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، پھر بھی وہ نہیں مانے، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کے حوالے نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو غرق کر دیا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں، ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ ڈرے نہیں لوگوں سے، پریشان نہ ہو، دین کے رستے پر جب قدم رکھا ہے تو اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے۔ لوگ جو مرضی باتیں بنائیں، بنانے دیں ان کو، آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، تو آزمائش بھی کب تک ہوتی ہے؟ صرف آگ میں کودنے تک ہوتی ہے، اس کے بعد آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت قبول کرنے والا ہو؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 6 مرتبہ یہ آیت جو ہے اس سورت میں دہرائی جائے گی۔ یاد رکھیے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، اگر انسان نصیحت لینا چاہتا ہے، اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتا اور کسی اور مقصد کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم کہلوانے کے لیے، یا یہ کہ میں بہت اچھا سا قاری بن جاؤں، یا بس یہ کہ میری صرف تجوید اچھی ہو جائے، یا یہ کہ بس میں بہت سارا اس کو بار بار پڑھ کے جو ہے نیکیاں کما لوں، تو اس کو نصیحت نہیں ملتی۔ جو نصیحت لینے کے لیے قرآن کو پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یہ ہمارے ہی لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری اور نصیحت کے لیے اتاری ہے، یہ موعظۃ ہے، اور پھر بشرا ہے للمسلمین، خوشخبری ہے۔ پھر جب ہم اس کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے خوشخبری بھی بن جاتی ہے۔ لیکن نصیحت کس کو ملے گی؟ جو نصیحت لینا چاہتا ہے، اور یہ بہت آسان ہے، نصیحت قبول کرنا قرآن سے مشکل نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی گرامر نہیں پڑھنی پڑتی، اس میں نصیحت قبول کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت لمبی چوڑی تفسیریں نہیں پڑھنی پڑتی، آپ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھیں اور ایک سادہ لفظی ترجمہ پڑھ لیں بریکٹوں کے بغیر والا بھی، تو بھی آپ کو نصیحت ضرور مل جاتی ہے۔ اور وہ نصیحت کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو کامیاب رہیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کے ساتھ شرک کریں گے، اس کا انکار کریں گے، اس کی آیات کو جھٹلائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ہے نصیحت جو قرآن آپ کو دیتا ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور اگر تم اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے ہو، نفس کے پیروکار بنتے ہو، شیطان کے پیروکار بنتے ہو، تو پھر تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ سمپل، بہت آسان ہے قرآن نصیحت کے لیے۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنا قرآن پاک، میرا خیال ہے پاکستان جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ مدارس والا ملک، سب سے زیادہ مدارس پاکستان میں موجود ہے، سب سے زیادہ تبلیغ کا کام پاکستان میں کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ تبلیغی جماعتیں پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں، لیکن پاکستان کرپشن میں غالباً 5ویں یا 3 نمبر۔ کیوں؟ پڑھتے تو ہیں قرآن، نصیحت قبول نہیں کرتے۔ گندگی کے اعتبار سے پاکستان بھی میرا خیال ہے ٹاپ 11 یا 10 کنٹریز میں۔ گندگی، کوڑا کباڑ، کیوں؟ کیا ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ لوگ پسند ہے، اللہ تعالیٰ مطہرین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں؟ اور کیا اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا کہ الطہور شطر الایمان؟ پھر ہم گندگی میں پوری دنیا میں عیسائی، یہودی، ہندو اور پتہ نہیں ایتھیسٹ کون سے ملک ہے، ان میں ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت پکڑنے کے لیے کوئی تیار ہو تو نصیحت ہو نا۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ترقی دی تھی، اسی لیے کیونکہ آخرت میں تو ان کا مقام کوئی نہیں، لیکن اللہ نے دنیا میں ان کو مقام دیا۔ اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے، میں کیا اب بولوں پنجابی میں، کہتے ہیں اس کے منہ پہ چپیڑ ہے،
دیکھ لو تمہارے کرنے کے کام تھے، یہ تم نے کرنے تھے اور تم نے دنیا میں بلند ہونا تھا، تمہارا سکہ چلنا تھا، تو یہ کفار یہ سارے کام کر کے تو ان کا سکہ چل رہا ہے آج ہم ہر معاملے میں کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ اسرائیل کی سازش ہے، یہ ہندوؤں کی سازش ہے جو ہمارا یہ حال۔ اللہ کے بندو، وہ تو اپنے ملکوں کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بینگا مسلم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت کو قبول کرے؟ آج نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا۔ پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم تو بالکل ہی بہک گئے ہیں اور ہماری تو مت ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ کل ہی ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور غلط کار ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے ایک فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی لے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو پکارا، اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے روندی ہوئی باڑ کی طرح بھوس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے مہمانوں سے حفاظت سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی۔ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا مزہ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑ لیا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان سے زیادہ بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں سے تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی آئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی ہی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ پر، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اب آپ خود دیکھیے کہ جب آپ ان قوموں کے قصے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہات پڑھتے ہیں تو صاف واضح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، مال میں کم تولو گے، کم ناپ تول کرو گے تم پر عذاب آئے گا، شرک کرو گے تم پر عذاب آئے گا، زنا کرو گے تم پر عذاب آئے گا، ہومو سیکشوالٹی کے پیچھے جاؤ گے تم پر عذاب آئے گا، اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے فرعون کی طرح تم پر عذاب آئے گا، داعیے دین کی بات کو سمجھو گے نہیں، حق والوں کو جھٹلاؤ گے تم پر عذاب آئے گا،
اپنے آپ کو کہ تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے، قوم عاد کی طرح تم پر عذاب آئے گا۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرو گے، سمود کی طرح اونٹنی کو قتل کر دو گے، تم پر عذاب آئے گا۔ اور کیسے پتا چلے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ خود اتر آئے نیچے اور پھر آ کے پاکستانی قوم کو بتائیں کہ دیکھو تم نے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی، دیکھو تم نے صحیح کام کرنے، دیکھو تم نے دفتروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لینی ہے تو کام بھی کرنا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو عذاب تو نہیں سمجھا نا۔ کتنے لوگوں نے کورونا میں استغفار کیے اور اپنے اعمال کو درست کیا۔ ہمارا وہ حال ہے، اصل میں یہ میری دکھتی رگ ہے، جب یہ ٹاپک آ جاتا نا تو میں تھوڑا سا نا ذرا وہ ہو جاتی۔ ہمارا وہ حال ہے پاکستانی قوم کا، میں باقی اسلامی ممالک کی بات نہیں کرتی، کم و بیش ان کا حال بھی یہی ہے، لیکن پاکستان کا، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کو حاصل کیا تھا نا، لوگوں کو ہم نے ایکسپلائٹ کیا تھا، مسلمانوں کو، کہ یہاں تمہیں اسلام ملے گا۔ تو پھر کیا ہے؟ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ وہ جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا اور ہمارے سامنے خود کیوں نہیں اتر آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ نبی آ گئے، یہ کتاب ان کے پاس آ گئی، اب کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اتر آئے فرشتوں کے ساتھ نیچے؟ ہمارا بھی یہ حال ہے، ہمارے ہاتھ میں قرآن موجود ہے، ہم سالانہ ہزاروں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں حفاظ بناتے ہیں پاکستان میں، لیکن سمجھ کسی کو نہیں ہے قرآن کی۔ گنتی کہ آپ گن سکیں گے شاید کوئی اگر آپ کی نظر میں آئے ہوں جو چلتے پھرتے قرآن کا نمونہ، چاہے آپ علماء کو اٹھا کے دیکھ لیں فی زمانہ، چاہے آپ عوام کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے آپ حکمرانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ کرپٹ۔ ایک چھوٹا ٹائر کو پنکچر لگانے والے سے لے کے کرپشن شروع ہوتی ہے، سویپر جس کا ہسپتال میں ڈیوٹی ہے کہ اس نے ڈسٹ بن خالی کرنی ہے ہر 4 گھنٹے بعد، وہاں سے کرپشن شروع ہوتی ہے، اور آپ کے حکمران تک کرپشن جاتی ہے۔ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ کیا ہم پڑھتے نہیں ہیں اس کو؟ یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آ جائے اور پھر ہمیں نصیحت حاصل ہوگی، اور جس دن فرشتے اتر آئے نا اس دن پھر نصیحت جو ہے نا وہ اس کا موقع نہیں ہوگا۔ صرف فجر میں آتا ہے نا کہ آج انسان نصیحت قبول کر رہا ہے ورنہ لہو ذکرہ، اب کیا فائدہ نصیحت لینے کا؟ تو یقین رکھیے، یقین کیجئے، یہ نہ ہندوؤں کی سازش ہے، نہ یہ عیسائیوں کی سازش ہے، نہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، نہ یہ بنی اسرائیل کی سازش ہے، اسرائیل کی سازش، نہ امریکہ کی سازش، یہ سراسر ہمارا اپنا قصور ہے۔ یہ جو ہمیں مار پڑی ہے نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ اسی لیے ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ہم اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، پڑھ کے سمجھ کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ ویسے ہم قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، ویسے ہم کہتے ہیں ہو قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، بہت گناہ ہو جائے گا، لیکن لٹرلی ہم نے قرآن کو اٹھا کے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری دنیا کے فائدے، جہاں سے میرا فائدہ ہو جائے، میرے گھر کا فائدہ ہو جائے، میری اولاد کا فائدہ ہو جائے، کسی بھی لیول پر ہم ہیں، ہم یہی کریں۔ اور ہماری اس وقت تک یاد رکھیے اللہ کی مدد ہمارے لیے نہیں آنے والی، اس وقت تک ہمیں جوتے ہی پڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنے دین کا احیاء نہیں کرتے، جب تک ہم دوبارہ قرآن کو نافذ نہیں کرتے، تب تک ہمیں مات پڑتی رہے، چاہے آپ جس کی مرضی سازش کریں۔ واحد حل ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم قرآن کو نافذ کریں، انڈیویجولی، ایک ایک فرد اپنے اوپر، اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں۔ اللہ کا وعدہ ہے آپ کے اوپر آسمان سے بھی رزق برسے گا، زمین بھی آپ کے لیے رزق اگلے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو جھٹلاتا نہیں، اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، جو غلط کرے گا اس کو مار پڑے گی، اور جو صحیح کرے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی
ہر کوئی کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنی ذات اور اپنے بچوں اور اپنے گھروں اور جو بچے آپ کے متعلقین کے ہیں ان تک تو حق پہنچائیں، انہیں تو ایک صحیح سچا مسلمان بنائیں، ان کی آنکھوں سے تو دنیا کی پٹیاں اتاریں، اور دعائیں کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بہرحال وہ بہت رحمان ہے، بہت رحمان ہے، اسی لیے ان تمام تنبیہات کے بعد سورہ رحمان آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن ہمیں دیا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں صحیح اور غلط کی نشاندہی بتا دی۔ اب وہ خود تو اتر کے نہیں آئے گا ایک ایک کے ہاتھ میں قرآن پکڑا کے کھول کے بتا کے کہ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ تو اس رحمان نے نازل کر دیا اور اس کے اوپر ہمارے اسلاف نے عمل کر کے دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اوپر حکمرانی دے کر ہمیں دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے کہ جو اس کی کتاب کو نافذ کرے گا، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، جب انہوں نے تورات نافذ کی انہوں نے راج کیا، اگر امت مسلمہ تھی انہوں نے قرآن کو نافذ کیا تھا، انہوں نے راج کیا، جب ہم نے قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا تو ہم رسوا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ علم القرآن، تو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے، اس کے علم کے سیکھنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجیے، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، بس یہی آپ کا غم و غم ہو۔ بچوں کو سکھائیں، بڑوں کو سکھائیں، سہیلیوں کو سکھائیں، بہنوں کو سکھائیں، اپنی امی کو سکھائیں، خالہ کو سکھائیں، پڑوس میں کوئی آپ کو مل جاتا ہے اس کو سکھائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کم از کم ہم اپنے لیول پر تو خیر امت بن جائے نا، ہمیں سے ہر کوئی اپنی جواب دہی تو اللہ کے سامنے کرنے والا ہو نا۔ اور یہ کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ جب اللہ نے ہر چیز انصاف کے ساتھ قائم کی ہے تو وہ بندے سے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی انصاف کرنے والا ہو۔ جب اس نے ہر ایک کو پورا پورا دیا ہے تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بھی جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ اور زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کی بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی، بس ہے جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 33 بار یہ جو جملہ ہے اس صورت میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں کی رات ان پر سورہ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے، جب میں اس آیت پر آتا تو وہ جواب دیتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ، نہیں کسی بھی چیز کو تیری نعمتوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، نُكَذِّبُ ہم جھٹلاتے، فَلَكَ الْحَمْدُ اور بس تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ تو ابھی بھی جب بھی میں یہ آیت پڑھوں تو عربی اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہوئی تو آپ اردو میں ہی اس ترجمے کو دوہرا لیجیے، اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جواب کیسے دیں گے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب کسی جہنم کی کسی وعید پر آتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکتے اور جہنم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے۔ اسی طرح جب جنت کی کوئی خوشخبری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکتے اور اللہ تعالیٰ سے اس جنت کا، اس نعمت کا سوال کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سنت ہے اور یہی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ انسان اس چیز کو ریئلائز کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کمیونیکیٹ کرے، اس کو بتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کے لپٹ سے پیدا کیا
پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سے عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں مشرقوں اور دونوں مغرب سب کا پروردگار اللہ ہی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جو آلاء ہے نا اس میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں. نعمت، قدرت، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں چیزیں. اسی لیے یہاں مترجم نے اس کو جو پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات جس نعمت کی کریں تو اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا ہے. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. پس اے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سے کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. پس اے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. پس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. وہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے. پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں اور ایسے خزانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تمہارے جن و انس، تمہارے اول و آخر سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور سب بیک وقت مجھ سے اپنی تمام حاجتیں مانگیں اور میں ان کو عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر میں ڈبوئیں تو اس کے ساتھ پانی لگ جاتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ بھی چاہتا ہے کل یوم ہوا فی شأن. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو دے کے تھک جائے، یا یہ کہ کسی کو دے کر دوسرے سے بغض رکھے اس کو نہ دے، یا یہ کہ وہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی ہے. وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے. ہمہ وقت ہر ایک کو ہر لمحہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اور اب دیکھیے کہ آج کل میں پڑھا رہی ہوں بچیوں کو قرآن کا ترجمہ، تو ان کو جب میں نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت ہر ایک کی ہر بات سنتے، تو وہ بچیاں ماشاءاللہ 8-9 کی بچیاں وہ حیران رہ گئی. ہر ایک کی بات سن رہے ہوتے، ہر وقت سن رہے ہوتے. سبحان اللہ، یہ علم تو بچے کے دودھ میں فیڈر کے ساتھ دینے کا ہے کہ پہلے قطرے کے ساتھ دودھ کے ماں اس کو یہ شعور دے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا. بچوں کو اللہ کی پہچان کرائیے، اللہ کی معرفت دی، اپنے سے نہ ڈرائے انہیں اللہ کا علم بتائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت ہر جگہ، وہ آپ کو سن رہے ہیں اور ان سے آپ کا معاملہ ہے. میرے سامنے تو آپ جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، میں تو آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتی، لیکن آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. بے شک وہ 2 سال کے ہیں، بے شک وہ 3 سال کے ہیں، 5 سال کے، 7 سال کے. ان کو یہی شعور دے. جب اس شعور کے ساتھ بچہ بڑا ہوگا تو وہ کبھی بھی کرپشن نہیں کر سکے. اس کو پتا ہے کہ میں دوسرے سے تو چھپا لوں گا، اللہ سے تو میں نہیں چھپا سکتا. سبحان اللہ. اے زمین کے 2 بوجھ ہو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں گے. یعنی جن اور انس سے خطاب ہے. پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہوئے. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکو گے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے ان کے گناہ کا پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو.
مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو باغ ہیں. ایک طرف کیا ہے؟ جہنم اور حمیم الآن. ایک طرف جہنم میں سڑیں گے، زقوم کھائیں گے، پیاس لگے گی تو بھاگے جائیں گے پانی کے چشمے کی طرف اور وہاں کھولتا ہوا پانی پئیں گے. اور کیسے پئیں گے؟ پیاسے اونٹ کی طرح. اور وہ پانی ان کے پیٹوں میں سے باہر آ جائے گا، ان کی کھال کو گلا کے باہر نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ، ہمارے ماں باپ، ہمارے ازواج اور ہمارے بہن بھائی اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے جہنم کے عذاب سے. ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے. انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، مجھے پتا تھا میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دے ہونا. تو جس شخص کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے رب کے سامنے جواب دے ہونا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال کے اوپر پیرے بٹھا کے رکھتا ہے، اپنی زبان کے اوپر پیرا بٹھا کے رکھتا ہے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا کہ تم میں سے جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ اور دو ٹانگوں کے بیچ ہے اس کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. تو یہ پہرے پھر مومن اپنے اوپر بٹھا کے رکھتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے تو ایک ایک لفظ کی، کل آپ نے سورہ کاف میں پڑھا تھا نا کہ ایک لفظ نہیں نکلتا منہ سے مگر لکھ لیا جاتا ہے. تو پھر وہ نہ زیادہ بولتا ہے، نہ کسی کا اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اگر میں نے حق مانگنے کے چکر میں کہیں جاتی کر دی تو مجھے مار پڑے گی. تو ایسے شخص کے لیے کیا ہوں گے؟ دو باغ ہیں. وہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کی کون کون سے انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دو باغ ہیں جن میں دو چشمے رواں ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دو باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. استر کیا ہوتا ہے؟ جو کور کے نیچے کپڑا ہوتا ہے نا جس کے اندر ہم روئی ڈالتے ہیں، اور عام طور پر وہ سستے کپڑے کو خریدا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تو کور آ ہی جانا ہے. تو جنتیوں کے گدوں کے استر بھی ریشم کے ہوں گے، سبحان اللہ. اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز اور شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آخر کس کس چیز کو آپ اگنور کریں گے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ اٹریکشن دے رہے ہیں، کس کس چیز کو اگنور کریں گے؟ اور خاص طور پر جو حوروں کی بات ہوتی ہے تو مردوں کو دنیا میں غزے بسر مشکل لگتا ہے، ان کے اندر جو ارج ہوتی ہے وہ شیطان ان کو اس کے تحت مجبور کرتا ہے، اس خواہش نفس کو ابھارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں ضبط کر لو اپنے اوپر، اور پھر دیکھو تمہارے لیے کتنی خوبصورت حوریں. عورتوں کے لیے جو نیک عورتیں ہیں اور ان کے شوہر بھی نیک ہے تو ان کو وہاں پر جنت میں ساتھ رکھا جائے گا. اور جیسے دنیا میں مرد میں ارج زیادہ ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنت میں بھی اس کو حوروں کی جو ہے نا وہ دی ہے، اٹریکشن دی ہے کہ تمہارے لیے وہاں حوریں ہوں گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس عورت کا شوہر جیسے حضرت آسیہ تھی تو فرعون تو جنت میں نہیں جائے گا نا، اور حضرت آسیہ نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا گھر دکھاتے تھے. کہتے ہیں جب فرعون ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھکوا دیتا تھا نا تو اس کے کارندے جب پرے چلے جاتے تھے نا تو فرشتے آ جاتے تھے حضرت آسیہ کے پاس اور ان کو جنت میں ان کا گھر دکھاتے تھے جس سے ان کو تسلی ہو جاتی. سبحان اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو اکیلے تو نہیں چھوڑ دیں گے نا،
ان کو وہاں ان کے لیے جو ہے ان کا شوہر کوئی ملے گا، ان کا زوج ملے گا، ٹھیک ہے نا. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جب حوروں کا ذکر آتا ہے نا تو عورتیں یوزلی، ہم چونکہ بہت تھوڑی دلی ہوتی ہیں نا تو بڑا اس چیز کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں کوئی بھی منفی جذبہ رکھا نہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اور جو جس شخص کے گھر ہوگا نا بہت بڑے بڑے محل ہوں گے جیسے، تو بیچ میں ایسے پردے ہوں گے کہ بیوی جو ہے وہ دوسری مطلب حور کو دیکھ نہیں سکے گی، گویا وہ اس کو دیکھے گی نہیں تو اس کو پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی. ایک روایت کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ کون کون سے انعامات کو تم چھٹلاؤ گے، کس کس چیز کو اگنور کرو گے، آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو نیکیاں. اور دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں بھی ہوگی، خوبصورت بیویاں. جنت میں جانے والی عورتیں خوبصورت ہی ہوتی ہیں اور خوبصورت تو ہوں گی. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو کسی طرح کے نئے نقش دیے اور خوبصورت بنایا. ہر بندہ اپنی جگہ پرفیکٹ بنا ہوا ہے اور خوبصورت ہے. یہ ہمارے اپنے خوبصورتی کے معیار ہیں جس کو ہم نے خود بنایا اور خود ہی جو ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیا. بہرحال جنت میں اللہ کے قائم کردہ معیار کے مطابق سب خوبصورت ہو، کوئی بھی کسی کے لیے کسی سے کم نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو دنیا میں اپنے نین نقش میں کہیں اول تو ہونا نہیں چاہیے کہ قرآن کا طالب علم ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ایسی بات دماغ میں آنی تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی چلے انسان ہے، بندہ کبھی سوچ ہی لیتا ہے. خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان کے ذہن میں بڑی ایسی باتیں آتی، میرے بال ایسے کیوں ہیں، اچھا فریزی ہیں تو اسٹریٹ کیوں نہیں ہے، اگر اسٹریٹ ہے تو فریزی کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہے نا کہ نہیں یہ ایسے ہونی چاہیے تھی تو سوچا کریں کہ میں اچھے کام کروں تو جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے ویسا ہی حسن دیں گے جیسا میں چاہوں گی. اب تم اپنے رب کی کون کون سی انعامات کو جھٹلاؤ گے. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. تم اپنے رب کے کون کون سے انعامات کو جھٹلاؤ گے. بڑی برکت والا ہے تمہارا رب ذوالجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ہم کتنی دفعہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، بعض لوگ روٹین میں ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ. ٹھیک ہے، ہاں جی، شفا کے لیے سنتے بھی ہیں. تو بہرحال اس کے معنوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مختلف انداز میں اپنی نعمتیں آپ کو بتائی، دنیا کی بھی اور آخرت کی. اور بار بار یہ کہا کہ پھر تم کس نعمت کو جھٹلاؤ. دنیا میں تم کس نعمت کو یہ کہو گے کہ یہ اللہ نے نہیں دی ہے، اور اگر اللہ نے نہیں دی اور اللہ تم سے واپس لے لیتا ہے تو پھر کہاں سے آئے گی وہ تمہاری. وہ جیسے سورہ قصص میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو ہی طویل کر دے اور دن نہ آئے تو پھر کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے تمہیں لا کے دے گا دن. کیسے کرو گے کام، کیسے تم خوش رہو گے. اب سردیوں کی راتیں طویل ہوتی ہیں تو انسان تھکنے لگتا ہے، بہت جلدی رات ہو جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں فلانا کام بھی رہ گیا، فلانا بھی رہ گیا اور پریشانی ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ دن کو ہی جو ہے وہ ہمیشگی کے لیے کر دے تو تمہیں رات کو لا کے دے گا. کینیڈا میں ہے جی ایک علاقہ جس میں 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات. ناروے ہے، ویسے کینیڈا میں بھی بہت طویل دن ہوتا ہے. تو وہ بہرحال اب وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں. ان کے بھی روزے بھی بہت لمبے ہوتے ہیں. اور بہرحال ہم اپنی کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. اور بینگ اے پاکستانی آپ کے پاس 5 موسم دیے اللہ نے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر موقع دیا ہے بہترین عبادت کرنے کا. بہت سارے ممالک ہیں جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے، بہت تھوڑی سردی آتی ہے. بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر زیادہ برف پڑی رہتی ہے، بہت تھوڑی گرمی ہوتی ہے. بہت سارے ممالک ہیں جہاں بہار کا موسم ہی نہیں آتا. آپ کے پاس سردی، گرمی، بہار، خزاں، برسات،
کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اللہ کی زرخیز ترین خطہ پاکستان، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خوبصورت ترین لوگ یہاں پر، زبانوں میں اتنا تنوع پایا جاتا ہے پاکستان میں، شاید ہی کہیں اور پایا جائے، فیچرز کے اندر اتنا تنوع پایا جاتا ہے، ذہین لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنی ذہانتوں کو زنگ لگا دیا، ہم نے ذہانتوں کو کسی اور طرف ہی لگا دیا۔ ہمارے بچے خانہ بدوشوں کی بستی میں ایک دفعہ کسی کو کام کرنے کا اتفاق ہوا، خانہ بدوش جو ایک جگہ پر ٹک کے نہیں رہتے، ان کے بچوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان کو سکھایا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں رو پڑی کہ یا اللہ اتنا ہنر اور اتنی عقل اور اتنی سمجھ کی، یہاں مٹی کے اینٹوں کے بھٹے پہ رول رہے ہیں بچے، یہ تو ہم نے رول دیا نا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سب سے بڑی نعمت امن اور سلامتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا نا کہ اے پاکستانیوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا کے آئے ہو، کہاں کہاں میری حق مار کے آئے ہو؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ مجھے تو خوف آتا ہے کہ اتنے جواب دیں انڈیا کے مسلمان نہیں جتنے ہم جواب دیں، اتنے جواب دیں چائنا کے صوبے سنکیانگ کے مسلمان نہیں ہیں، اراکان کے صوبے کے مسلمان نہیں ہیں، شاید کوئی اور مسلمان نہ ہو جتنے ہم جواب دیں اللہ کے سامنے۔ ہم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ ذرا سورہ رحمان جب آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں نا تو تھوڑا سا اس تناظر میں بھی سوچا کریں، اور اس تناظر میں بھی سوچا کریں کہ میں گھر کی جس کرسی پر بیٹھی ہوں اور جو اللہ نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، مجھے گھر کا اختیار دے رکھا ہے، مجھے بچے دیے ہیں، میں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا رہی ہوں اس وقت؟ کہاں میں تکبر کر رہی ہوں، کہاں میں نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہاں میں نے بچوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، ان نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے دی ہیں۔ جب ہم رات کو آرام سے بستر پہ لیٹ کے سو جاتے ہیں تو ذرا سوچا کریں، یہ نرم بستر، یہ گرمیوں میں ہوا دینے والا پنکھا، یہ اے سی، سردیوں میں گرم بستر، یہ اللہ کی نعمتیں، میں اللہ کی کتنی فرما برداری کروں؟ میں نماز پڑھ کے آئی ہوں بستر پر یا ایسے ہی آ گئی؟ میں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا رہی ہوں؟ تو سورہ رحمان لوگ بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی ریئلائز تو کریں نا اس کو۔ سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ جب وہ ہونے والے واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا دی جائے گی، یوم ترجف راجفہ تتبعها رادفہ، ایک کے بعد ایک زلزلہ، ایک کے بعد ایک زوردار جھٹکا۔ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا ہی کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدبختی کا کیا ہی ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، اگلوں میں سے بہت ہوں گے۔ پہلے سلف صالحین میں سے بہت سارے لوگ یہ اعمال کرنے والے تھے، سابقون السابقون۔ ایک بات یاد رکھیے، جب تک ہم اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر نکل کے کام کرنے والے نہیں ہوتے نا تو ہم ففروا الی اللہ نہیں کر سکتے، ہم سابقون السابقون نہیں ہو سکتے۔ سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے سبقت لے گئے۔ جیسے جو پہلے ایمان لے آئے فتح مکہ سے تو ان کا اجر زیادہ ہے ان لوگوں کی نسبت جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد تو پھر وہ کمفرٹ زون میں چلے گئے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ ہم سیف ہیں۔ اور پچھلوں میں سے بہت کم ہوں گے، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، شراب کے چشمہ جاری سے لبریز پیالے
اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، وہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو پھر بات کہاں پر آ کے رک جاتی ہے؟ اعمال پر، عمل پر۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے ڈونٹس کے اوپر بتایا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہم ڈوز پڑھتے رہتے نا نیکیاں کرنا، یہاں پر شراب کس کو دی جائے گی؟ جو دنیا میں شراب نہیں پیے گا، ٹھیک ہے نا، وہی جنت میں جائے گا نا جو شراب نہیں پیتا ہوگا۔ اور پھر حوریں کس کے لیے ہوں گی؟ جو دنیا میں غزے بسر کر کے رکھے گا، جو دنیا میں اپنے آپ کو بیوی تک، یا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو انہی تک محدود رکھے گا۔ وہاں کو کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا ہی کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنائیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہوگا۔ یہ دائیں بازو والے کون ہیں؟ یہ سابقون المقربون سے تھوڑے سے جو اعمال میں پیچھے رہ جاتے ہیں وہ، لیکن بہرحال یہ بھی خوش نصیب ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم سابقون السابقون ہو جاتے، کیونکہ جنت کے 100 درجے اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا ہم میں سے کوئی زمین پہ کھڑا ہو کر چاند کو دیکھتا ہے۔ اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی کفر اور شرک پر۔ کہتے تھے کیا ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں ہاتھ والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تم تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور سے دیکھا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا، میرا بچہ، ہے نا؟ اور کوئی کچھ کہہ کے تو دکھائے، اور کوئی اسے اچھی بات سمجھا کے تو دکھائے میرا بچہ ہے۔ تو کس نے بنایا ہے وہ بچہ؟ وہ اصل میں یہی سے ہم مار کھا جاتے ہیں، جہاں ہم میں اور میرا کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہے، ہم تو اس پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ جو نطفہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو وہ اس سے بچہ بھی بن جائے۔ کیا انسان اس پہ قدرت رکھتا ہے؟ کیا باپ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے یا ماں اس بات پہ قدرت رکھتا ہے؟ تو یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں، ان کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ان کو پروان بھی چڑھانا ہے اور اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، اور اس پر کوئی تکبر نہیں کہ میرے اتنے بیٹے ہیں یا فلانی کی اتنی بیٹیاں ہیں۔ بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ بیٹوں پہ تکبر کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ کیا وہ مطلب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ بنایا ہے جس پہ وہ تکبر کرتی ہیں؟ جہالت کی باتیں ہیں یہ ساری۔ اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں گے اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو نا، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارا تو نصیب ہی پھوٹ گیا۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر بھی دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو
اسے تم نے بادلوں سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیز بنایا. یعنی جو صحرا مسافر ہوتے ہیں صحرا کے، یا بھوکا ہوگا کوئی، تو اس کے لیے یہ درخت جو ہے آگ جب پیدا کرے گا تو وہ اس سے پھر اپنے لیے کھانے وانے کا انتظام کر سکتا ہے. تو بات وہی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے. اب آپ دیکھیے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ اچھا تم نے بنایا یا ہم نے بنایا. تو انسان پھر کس چیز پہ تکبر کرے گا؟ اولاد پہ، مال پہ، عہدے پہ، اپنے کھانے پینے پر، اپنے رہن سہن پر، اپنے لباس پر، اپنے خاندان پر، اپنے سید ہونے پر. کس چیز پہ تکبر کرے گا؟ کیا ہم خود پیدا ہو گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، یا اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ تکبر کا تو مقام ہی نہیں کسی جگہ پر انسان کے لیے. تو کتنا آسان ہے نصیحت حاصل کرنا کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، اصل حکم اللہ کا ہے، اصل میں تو میرے پاس صرف امانتیں ہیں اور میں امانت میں خیانت کروں گا تو قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا. تو خود بخود سارے اعمال سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن بات تو یہ نا کہ یہی سورہ واقعہ کتنے لوگ پڑھتے، صبح شام کے وظیفے کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو، لیکن اعمال دیکھ لیں آپ اپنے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. یہ قرآن کہیں ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے. بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے. بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، بلیک ہولز. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اس کو لائٹلی لیتے ہو، اس کو اگنور کرتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو، اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہو، اور اس نعمت میں تم اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں تم سچے ہو، یعنی تم کسی کی مخلوق نہیں ہو اور تم اس خیال میں سچے ہو، تو اب مرنے والے کی جان جب حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اگر کوئی خدا نہیں ہے جیسے ملحد لوگ کہتے ہیں، جیسے ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں، تو پھر جب ان کا کوئی قریبی مر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو روک کیوں نہیں لیتے؟ جب وہ ہر چیز کو سائنس کا کرشمہ کہتے ہیں تو پھر وہاں ان کی سائنس کہاں چلی جاتی ہے کہ ایک سیم کنڈیشن کے دو پیشنٹس، ایک بچ جاتا ہے اور دوسرا مر جاتا ہے، وہاں ان کی سائنس کہاں جاتی ہے؟ لیکن بات دراصل یہی ہے کہ جب انسان نے ماننا نہ ہو تو وہ نہیں مانتا. جہاں اس کی خواہش نفس پہ زد پڑ رہی ہو وہاں وہ حق کو جھوٹ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے. اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، یعنی موت کے فرشتے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. پھر وہ مرنے والا اپنے مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنتیں ہیں. یعنی اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کا اچھا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو یعنی دانے ہاتھ والوں میں سے تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ اس پر سلام بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو اصحاب یمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. یہ سب قطعی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے. تو جب ہمیں حق پتہ چل جائے، جب ہمیں صحیح بات پتہ چل جائے، تو اس پر پھر عمل کرنے کے لیے جو سپورٹ چاہیے ہمیں، جو موٹیویشن چاہیے ہمیں، تو اس کے لیے تسبیح کریں. جتنا اپنے رب کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کریں گے، اتنا ہی ہمیں اپنی عاجزی کا، اپنے کم تر ہونے کا احساس ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے موٹیویٹڈ پائیں گے. سورۃ الحدید. لیکن یہ تسبیح بھی سمجھ کے کرنی، تسبیح کو بھی سمجھ کے کرنا، پورے شعور کے ساتھ. بغیر سمجھے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے بہتر ہے آپ 10 دفعہ سمجھ کے پڑھیے کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، معنی تو آپ کو آتا ہے
مفہوم کی ڈیپتھ میں جائیے. تو ذرا باقی چلیں ٹھیک ہے آپ تیزی میں پڑھ لیں، لیکن کم از کم ایک دو دفعہ اس کو لازماً اپنے اندر ریئلائز کرایا کریں کہ میں اگر سبحان اللہ کہہ رہی ہوں تو اس کا مفہوم کیا ہے. سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، وہی زبردست ہے اور دانا ہے. زمین اور آسمان کی سلطنت کا وہی مالک ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر وہی قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی، اور وہی ظاہر بھی ہے اور وہی مخفی بھی، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا. اسی کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے. ہر لمحے اس کو پتا ہے کون سا بیج زمین میں گیا، کہاں کون سا جاندار مر گیا اور وہ زمین میں چلا گیا، کہاں کتنی بارش برسی اور زمین میں چلی گئی، کیا چیز آسمان سے اتری ہے، کیا آسمان پر چڑھ رہی ہے، کتنی روحیں آسمان پر جا رہی ہیں، کس کا کون سا نیک عمل آسمان پہ جا رہا ہے، کون کہاں دنیا کے کس کونے کس اندھیرے میں بیٹھا دعا کر رہا ہے، کس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، وہ بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، وہ کام بھی جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت جو ہے یہ کیسی معیت ہے؟ اس کی سمع اور بصر اور اس کے العلیم ہونے کے ساتھ. وہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہی دلوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو نگران بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہیں اور تم سے عہد لے چکے ہیں کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو. وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. تو قرآن جو ہے وہ تاریکی سے انسان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے. جہالت کی تاریکی، تعصب کی تاریکی، آباء و اجداد کی پیروی کی تاریکی، کفر اور شرک کی تاریکی میں سے ایمان کی اور علم کی روشنی میں لے آتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہی ہے، دیا بھی اللہ نے، اور اسی کی راہ میں ہم اسی کا دیا ہوا مال خرچ کریں کہ تب بھی ہم دل تنگ ہو رہے ہیں، حالانکہ اسی نے دیا کہ وہ واپس لے لے تو کہاں سے آئے گا. اور وہ اتنا رحیم ہے سبحان اللہ کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جب ہم خرچ کر دیتے ہیں تب وہ ہمیں اس پر اجر بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. اور تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی کے لیے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے نہایت اجر ہے. اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے وہ بڑی کامیابی. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور کا کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. یہ نور انسان کے ایمان اور اس کے عمل کے مطابق ہوگا. تو چونکہ منافقین کے پاس ایمان تھا ہی نہیں اور عمل انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اس لیے ان کے پاس تو نور نہیں ہوگا. اور مومنوں کے پاس بھی نور جو ہے ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. کسی کے تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہوگا اور کسی کو اس کی پشت کے پیچھے پاؤں کی ایڑی میں دیا جائے گا، جس پہ وہ گرتا پڑتا لڑکتا جو ہے پل صراط کے اوپر سے گزرے گا. اور آپ لوگ دعا پڑھتے ہیں نا صبح فجر کی سنتوں کے بعد، اللہم جعل فی قلبی نورا، یہ دعا ضرور پڑھا کیجیے. ٹھیک ہے، اس میں اینڈ پہ آتا ہے نا وَأَتْمَمْ لِي نُورًا، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرے نور کو پورا کر دے، یعنی میرے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہو.
ٹھیک ہے، یہ دعائے نور ہے، اس کو ضرور یاد کیجئے، اور صبح فجر کی سنتوں کے بعد اس کو پڑھنا مسنون ہے۔ یہی اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، یعنی منافق اور کافر کا انجام برابر ہوگا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والے ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کی نازل کردہ حق کے آگے وہ جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج ان میں سے اکثر لوگ فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً وہ کئی گنا بڑھا کر دے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید یعنی گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا مال اور اولاد میں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کھیتی سے دیتے ہیں، ایسے ہی لگتا ہے جیسے اب ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میری تو یہی زندگی، اور جب وہ دنیا میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس میرے لیے تو بس یہ عہدے ہیں اور یہ اعلیٰ مقام ہے اور یہ نوکر چاکر ہیں اور یہ بھلائیاں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ سب دھوکے کا سامان، یہ تو صرف آزمائش، ایک امتحان، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آخرت تو وہ ہے جہاں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رحمت بھی، وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ پھر اب دیکھ لیں کہ ہم کس چیز کی چوائس کرتے ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، تو دوڑو بھاگو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں اور تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی تقدیر کی طرف اشارہ ہے، تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر تم پھول نہ جاؤ۔ یعنی یہ ہے مطلوبہ طرز عمل دنیا کی نعمتوں اور غموں کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جو چیز مل جائے اس پر تکبر نہیں، اور جو چیز چھن جائے تو اس کو یہ لے کر اس کو زندگی کا روگ نہ بنا لے انسان کے ہائے یہ فلاں چلا گیا اب کیا ہوگا اور میرا کیا بنے گا اور یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا۔ یہ صرف آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم عمل کیسا کرتے ہیں۔
اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں اور خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ حمید ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے لوہے کے بارے میں اتارا جانا، تو آپ کی سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ لوہا زمین سے تعلق نہیں رکھتا۔ لوہے کو بننے کے لیے جتنا ٹیمپریچر اور جتنی مدت چاہیے اتنی زمین کے اندر نہ تو ٹیمپریچر ہے اور نہ ہی زمین کی ابھی اتنی لائف ہے۔ یہ کسی اور سیارے کا حصہ ہے جو زمین پر جب بگ بینگ ہوا ہے تو اس وقت زمین پر آ گیا ہے۔ یہ آپ کی سائنس کہتی ہے۔ اللہ نے 1450 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا، ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی بہت ساری باتیں، اور ہم نے ایک ورکشاپ بھی کی تھی، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اٹینڈ بھی کی ہوگی، جس میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس پہ ہم نے سائنٹیفکلی پھر ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیں سائنس کی وہ بہت ساری باتیں جو لیٹ 90s میں جو ہیں کنفرم ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1450 سال پہلے ایک ایسے شخص کے منہ سے کہلوائیں جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اللہ وہ ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے اور جس کے پاس واپس ہم نے جانا ہے، تو پھر اس قرآن پہ عمل کر کے ہی ہماری جو ہے وہ نجات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے اور سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، تو پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے بھی وہ ادا نہ کر سکے۔ اسی لیے بدعتوں سے منع کیا گیا کہ انسان پورا پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کیا کر سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی احکامات دیے جو ہم سہولت کے ساتھ کر سکتے، تو جو ہم خود اختیار کر لیتے نا تو وہ پھر ہم پورے بھی نہیں کر سکتے، اس میں ہم پھر بے بس ہونے لگتے ہیں، عاجز ہونے لگتے ہیں۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، وہ تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ الحمدللہ 27واں پارہ مکمل ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم نے قیامت اور آخرت کے بارے میں اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم پر ہمارا نور پورا کر دینا، اس طرح کہ وہ ہمارے آگے بھی ہو اور دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو اور پیچھے بھی ہو، اور ہمیں منافقوں میں سے نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی امن اور سلامتی عطا فرمائے اور حشر کے میدان میں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولادوں اور ہمارے پیاروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، سب کو حشر کے روز اپنی امن اور سلامتی میں رکھیں، اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل صراط سے ہمیں تیز سوار تیز ہوا کی طرح گزار دیں اور عافیت سے جنت الفردوس اعلیٰ میں داخل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جمع کریں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ہم سب کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کی بیٹی کی آنکھوں کو کوئی ایسا مرض ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ گریجولی وہ بلائنڈ ہو رہی ہے بچی۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو کوئی مجبور ہیں، پریشان ہیں، جس بھی پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نکالیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور ہماری آنکھوں کی روشنی بنا دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.